الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے. وہی واحد ہے، وہی اکیلا ہے، وہی تنہا ہے. زمین و آسمان کا مالک ہے، چاند ستارے سورج کا مالک ہے. سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور وہاں کے رہنے والے ہر مخلوق اور زمین کے ہر ذرات، بلوں میں رہنے والے چونٹیوں کا بھی مالک ہے. درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت کے لیے، جس نے مجھے اور آپ کو بلکہ اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو اور جو لوگ ظلمت میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو نور ہدایت کی جانب لے آیا. اور وہ ذات ہے جس ذات اطہر پر اللہ نے نماز کا ایک عظیم تحفہ دیا. اور وہ عظیم ذات ہے کہ جس ذات اطہر پر اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا. حاضرین محترم، الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا آ رہا ہے. پچھلے جمعہ ہم یہاں تک سنتے رہے کہ کفار مکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنے لگے. یہاں تک کہ وہ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانہ،
نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو جادوگر اور اللہ کے نبی کے ذات اطہر پر اونٹ کی اوجڑی اور گندگیاں پھینکنا، اللہ کے نبی کے ذات اطہر پر شان میں ان کی شان میں گستاخی کرنا پچھلے جمعہ ہم سنتے رہے۔ اور آخر میں ہم نے ایک بات سنا کہ ابو جہل نے عقبہ بن ابی معیط، ایک ملعون، ایک ظالم ابو جہل کے کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے حالت میں تھے تو عقبہ بن ابی معیط گیا اور ایک گاؤں میں اونٹ ذبح ہو رہا تھا، اس کی گندگی اور اس کی اوجڑی کو لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اطہر پر گندگی کو لا کر ڈال دیا۔ اس وقت میں اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں تھے، اللہ کے نبی کے گردن پر اور پیٹھ پر گندگی لا کر ڈالا۔ اس وقت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ابھی کمسین چھوٹی عمر کی تھی، کوئی اللہ کے نبی کے ذات پر لگے ہوئے گندگی کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں، صرف حضرت فاطمہ تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اطہر پر جو گندگی ہے اس کو ہٹانے کے لیے آتی ہے، کفار مکہ کو برا بھلا کہتی ہے، کہہ کر گندگی کو اپنے ہاتھ سے نکال دیتی ہے۔ یہاں تک ہم نے پچھلے جمعہ سنا۔ آج سنیں گے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دینے کی وجہ سے، لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے، ایسے ہی مسلمانوں پر بھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر بھی ان لوگوں نے ظلم و ستم کیا، اتنا ظلم و ستم کیا، اتنا ان کو تکلیف دیتے رہے، مصیبتوں میں مبتلا کیے، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اسلام سے نہیں پھرے، مرتد نہیں ہوئے، تمام تکلیفوں کو برداشت کیے، یہاں تک کہ کفار نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مکہ کی وہ سرزمین، وہ تو پہلے سے مشہور ہے، مکے کے اندر جب دھوپ پڑتی ہے تو اتنی سخت اور کڑک دھوپ ہوتی ہے جس سے وہاں کی زمین اور وہاں کی مٹی مثال دیتے ہیں کہ تنور کی گرم ہونے کی وجہ سے، آگ کی گرم ہونے کی جس طرح گرم ہوتا ہے اس طرح گرم ہو جایا کرتا تھا۔ اس سخت گرم زمین پر بھی صحابہ کرام کو چت لٹا کر، پیٹھ کے بل لٹا کر ان کے اوپر بڑے بڑے چٹان اور پتھر رکھا کرتے تھے تاکہ وہ صحابہ کروٹ نہ لے سکے۔ اور یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو انہوں نے اتنا تکلیف دیا کہ پانی میں ڈبکیاں لگایا کرتے تھے کہ سانس بند ہو جائے، اور صحابہ کرام کو لکڑیوں سے مارا کرتے تھے، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو لوہے کو آگ پر گرم کر کے ان پر داغ دیا جاتا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو چٹائیوں پر، حصیروں پر لپیٹ کر ان کے ناک میں دھواں دیا جاتا تھا کہ تاکہ سانس رک جائے، بند ہو جائے۔ اور اتنی ساری تکلیفیں دینے کے باوجود بھی صحابہ یہ لفظ اپنی زبان سے، اسلام سے خارج ہونے کے الفاظ، اسلام سے نکلنے کے الفاظ، یہ الفاظ یہ اپنی زبان سے نہیں نکالے۔ ان میں سے چند صحابہ کی مثال آپ حضرات کی خدمت میں، ایک صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، ظالموں نے، کفار مکہ نے ان کو اتنا تکلیف دیا، کتابوں میں آتا ہے، تاریخ کے کتابوں میں اور حدیث میں موجود ہے کہ ظالموں نے کوئلے پر انگارے جلا کر
حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو اس کوئلے پر لا کر ڈال دیا کرتے تھے اور اتنا مارتے تھے آگ میں ڈالنے کے باوجود وہ بے ہوش ہو جاتے. جب بے ہوشی سے اچھے ہو جاتے پھر دوبارہ ان کو لاٹھی سے مارتے, پھر ان کو آگ میں ڈالتے. خود حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے تو آگ کے جلنے کی وجہ سے پیٹھ میں اتنا جلن ہوتا کہ خون نکلنا شروع ہو جاتا اور پیٹھ سے نکلنے والے پیپ سے راکھ جل کر سوکھ جاتا تھا. خون نکلنے کی وجہ سے وہ راکھ بجھ جایا کرتا تھا. اتنی تکلیفیں ان کو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو. وجہ کیا تھا؟ صرف ایمان قبول کیے. وجہ کیا تھا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا. 1 سال کے وچن عرصے کے بعد انہوں نے اپنے قمیص کو اتار کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا اور اپنے پیٹھ کو دکھایا اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے پوچھا ہے کیا ہوا تمہارے پیٹھ کو اتنا سفید دھبا اور داغ کہاں سے آیا؟ حضرت خباب بن ارت کہتے ہیں ایمان قبول کرنے کی وجہ سے کافروں نے کفار مکہ نے مجھ پر ظلم کیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کون نہیں جانتا, تمام مؤذنوں کے سردار ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی اذان حضرت بلال سے کہنے لگایا. اور حضرت بلال وہ ظالم امیہ بن خلف کے غلام تھے, بکریاں چرایا کرتے تھے. اسے معلوم ہوا کہ حضرت بلال اسلام قبول کر لیے ہیں, ایمان قبول کر بیٹھے ہیں. تو ظالم امیہ بن خلف کیا کرنے لگا؟ رسی سے ان کے گلے کو باندھ کر پوری گلی کوچوں میں لے کر کھینچ کر لے جایا کرتا تھا اور ان کو مکے کی زمین پر چت لٹا کر ان کے اوپر چٹانیں رکھ کر انہیں کہتا اے بلال اگر تو یہ کہہ دے, صرف اتنا کہہ دے کہ محمد کو نہیں مانتا ہوں, اسلام سے باز آ جا, تو میں اس پتھر کو دل سے ہٹا دوں گا, ورنہ تو اسی پر گھٹ گھٹ کر مر جائے گا. اس وقت نبی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے زبان میں صرف ایک ہی الفاظ وہ تھا احد احد, یعنی اللہ ایک ہے. حضرت بلال فرماتے ہیں مجھے رات بھر اپنے پیروں پر زنجیریں باندھ کر رکھا کرتے تھے, میں 1 دن اور 1 رات مسلسل پیاسا رہا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مکے کی زمین اس وقت میں ایسی گرم دھوپ چل رہی تھی, وہاں کے پتھر اتنا گرم ہو جایا کرتا تھا. وہ مثال دے کر فرماتے ہیں اگر کسی گوشت کو لے کر مکے کے اس پہاڑ پر رکھ دیا جائے, وہ گرمی کی وجہ سے وہ گوشت بھن جائے, اس وقت میں بھی اس گرم تپتی ہوئی پہاڑ پر حضرت بلال کو چت لٹا کر ان کے اوپر پتھریں رکھ کر ان کو ظلم کیا جاتا. اللہ اکبر. مگر اس وقت میں بھی حضرت بلال کی زبان سے اسلام کے خلاف ایک کلمہ نہیں نکلا, صرف احد یعنی اللہ ایک ہے کا الفاظ کے علاوہ ان کی زبان میں ایک الفاظ نہیں. امیہ بن خلف کیا کرتا تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس رسی باندھ کر نوجوان کفار کے مکہ کے نوجوانوں کے ہاتھ میں دے دیتا. حضرت بلال کو مکہ کی پوری پہاڑی پر لے کر گھوما کرتے تھے. اتنی تکلیف کے باوجود حضرت بلال نے ایمان قبول کیا. اتنا ہی نہیں, آگے سنیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا. اللہ کے نبی کی ذات سے ان کو بے پناہ محبت تھی. ان کو بھی ظالموں نے آگ پر لٹایا کرتے تھے. وہاں سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, اللہ کے نبی نے حضرت عمار بن یاسر کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں کی, اے آگ تو حضرت عمار کے اوپر ٹھنڈی اور سلامتی والا ہو جا, جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نمرود نے آگ میں ڈال دیا تھا. اللہ کا حکم آیا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ
تو حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والا ہو جا۔ اسی طرح حضرت عمار کے اوپر جب آگ لگا، حضرت عمار کو جب آگ میں ڈالا گیا، اللہ کے نبی نے اس آگ کو حکم کرتے ہیں عمار کے جسم میں ذرہ برابر بھی آگ نہیں لگنا چاہیے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ، ان کے والد اور ان کے والدہ کو جب اس مصیبت میں پریشانی میں دیکھے اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی وہاں سے گزرے تو اللہ کے نبی نے کہا اے عمار کے خاندان والوں صبر کرو۔ اللہ کے نبی نے اور ایک مرتبہ کہا اے اللہ حضرت عمار بن یاسر کے خاندان والوں کو مغفرت فرما۔ ایک جگہ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اے اللہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے اللہ کے نبی خطاب کر کے کہتے ہیں تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ اتنی سخت تکلیف کے باوجود اللہ اکبر کیا کہنا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضرت عمار بن یاسر انہوں سر سے لے کر پیر تک مکمل ایمان میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ دوپہر کا وقت تپتی ہوئی گرم ریت پر ابو جہل کتنے صحابہ کو، 4 صحابہ کو کھڑا کیا دوپہر کی دھوپ میں، حضرت سہیل، حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال، حضرت خباب بن ارد، حضرت سمیہ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ بڑی عمر عورت تھی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، بڑی عمر کی تھی۔ ظالم نے پورے صحابہ کے اوپر لوہے کی زرہ پہنا کر بازاروں میں لا کر گھما کرتا تھا، پہاڑوں پر لا کر کھڑا کرتا، وہاں کی تپتی ہوئی دھوپ نے اتنا ان کے جسم کے چمڑے کو جھلس کر رکھ دیتا۔ سامنے سے ظالم ملعون ابو جہل آیا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کہنے کو بھی دل بڑا ہی تڑپ جاتا ہے، آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جائیں گی۔ وہ واقعہ، وہ منظر بڑا ہی بھیانک منظر تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا صرف اسلام لانے کی خاطر سامنے سے ابو جہل آیا، حضرت سمیہ کی شرمگاہ پر اتنا زور سے مارا کہ وہیں پر شہید ہو گئی، وہ وہیں پر شہید ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنگ بدر میں جب ابو جہل مارا گیا، اللہ کے نبی نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے کہا اے عمار آج تیرے والدہ کے قاتل مارا گیا، جنگ بدر میں ابو جہل مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ 3-4 واقعات یہ ہمارے ذہنوں میں اس لیے بتایا گیا ہے۔ آج جو ظلم و ستم جن صحابہ نے جن تک تکلیف کو برداشت کر کے یہ ایمان کو، یہ اسلام کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، وہ تکلیف آج وہ تکلیف ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر تھوکنے لگے، اللہ کے نبی کی ذات پر لا کر کچرے پھینکنے لگے، گندگیاں لا کر ڈالتے رہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اسلام سے ہٹے نہیں۔ صحابہ کو بھی تکلیف دی گئی اسلام کی خاطر۔ اس سیرت پر، اس واقعے سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے، ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی طرح طرح کے انداز سے مصیبتوں میں مبتلا کرنا چاہے گا۔ مبتلا ہو کر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے ان مصیبت میں بھی بندہ مجھ سے یعنی میرے طرف متوجہ ہوتا ہے کہ کسی اور کی جانب اپنی توجہ کو لے کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سیرت کے عنوان پر آگے چلے سنتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، وہ نوجوان بہادر صحابہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہیں۔ ایک مرتبہ وہ شکار کے لیے تشریف لے گئے تھے، شکار سے واپس آئے، ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیے تھے، حضرت حمزہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ واپس آئے تو ایک باندی آئی اور حضرت حمزہ سے کہنے لگے اے حمزہ کیا تم جانتے ہو کہ ابو جہل نے تیرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخیاں کیا ہے اور تیرے بھتیجے محمد کو گالیاں دیتا ہے؟ ابھی اس نے تیرے محمد کو یعنی تیرے بھتیجے کو گالیاں دے کر گیا۔ حضرت حمزہ کو اتنا غصہ آیا رضی اللہ عنہ،
ان کے ہاتھ پر تیر اور کمان تھا، وہ لے کر گئے اور ابو جہل کے سر پر اتنا زور سے مارا کہ اس کے سر سے خون نکل کر آیا۔ اسی وقت میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اگر اس کے بعد محمد کے شان میں گستاخی کرنے لگا تیرے بدن سے گردن کو جدا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، وہ جنگ احد میں انتقال کر گئے، ظالموں نے ان کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ حضرت حمزہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی ہے۔ حضرت حمزہ کے نماز جنازہ اللہ کے نبی 70 مرتبہ پڑھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو تقویت اور ہمت دیا ہے۔ سیرت کے عنوان سے اور سنیں، کفار مکہ نے یہ سوچا کہ ہم نے محمد کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، ہم نے محمد کو مارا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے محمد کو گالیاں بکنے لگے، اس کی شان میں گستاخیاں کی، اور ہم نے صحابہ کے شان میں گستاخی کرنے لگے، مگر اس کے باوجود بھی محمد اپنے کام سے، اپنے دعوت دین سے، اسلام سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ اس میں کچھ نہ کچھ مقصد ہوگا، تو اس کی کیا پلاننگ ہوگی ہم محمد ہی سے معلوم کرنا ہے۔ تو کفار مکہ نے ایک مشورہ کیا، تو اس وقت میں عتبہ بن ابی رعبہ ایک صحابی، ایک کفار اٹھا، اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر دین سے نہ ہٹنے کا مقصد کیا ہے پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی سے ملاقات کیا اور پوچھا اللہ کے نبی سے کہ محمد بتائیے کیا آپ عزت چاہتے ہیں؟ اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، مکے میں لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ کیا آپ دولت چاہتے ہیں تو میں مکے میں کہوں گا دولت آپ کے خزانے، تمام خزانے آپ کے قدموں کے نیچے لا کر ڈال دوں گا۔ اگر آپ کسی بڑے امیر گھرانے کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کی ضمانت لے کر کفار مکہ سے کہہ کر آپ کسی بڑے گھرانوں میں سے کسی عورت سے آپ کی شادی کرا دوں گا۔ اگر آپ کیا چاہتے ہیں، آپ ان تمام چیزوں کو اگر چاہتے ہیں، ایک کام کرنا پڑے گا، آپ کو اسلام کی دعوت دینے سے رک جانا ہوگا، آپ کو اسلام کی دعوت دینے سے رک جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے پوری باتیں سن کر خاموش ہو کر قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی۔ یہ سننا تھا عتبہ بن ابی رعبہ فوراً اللہ کے نبی کے زبان پر، منہ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا اے محمد بس کیجئے، جو کلام مجید آپ نے پڑھا ہے اس کلام کے پڑھنے کی وجہ سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ کافر ہے۔ کہتا ہے کہ محمد بس کیجئے، یہ کلام پاک ایسا کلام ہے کہ جس کو سن کر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور میرے جسم کے ہر اعضاء کانپنے لگے ہیں، واقعتاً یہ کلام جھوٹا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ سردار مکہ قریش مکہ کے پاس جا کر کہا جس کلام کو آپ جادوؤں کا کلام کہتے ہیں، جس قرآن کو آپ شاعروں کا کلام کہتے ہیں، کاہنوں کا کلام کہتے ہیں، مگر وہ کلام تو یہ اور کلام ہے، تو لہٰذا آپ محمد کو ستانے سے رک جائیں۔ اگر آپ محمد کو ستانے سے نہیں رکیں گے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا رب اللہ آپ کے ضرور عذاب مبتلا کرے گا۔ یہ مشورہ جا کر دیتا ہے یہ کفار اپنے سرداروں کے پاس، مگر اس کے مشورے کو سننے کے بعد، اس کے رائے کو لینے کے بعد بھی ظالموں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تکلیف دینا، مصیبتیں ڈھالنا انہوں نے نہیں چھوڑا۔ کفار نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو کفار چھپ چھپ کر قرآن مجید کو آ کر سنا کرتے۔ خود اس کے واقعہ دیکھیں، یہ کہتا ہے کہ محمد بس کیجئے، قرآن پاک ایک ایسا کلام ہے جس کو سن کر میرے جسم کے ہر پورے کام ہو جاتا ہے، پورے اعضاء کام ہو جاتے ہیں۔
قرآن مجید واقعتاً ایک ایسی بابرکت کتاب ہے. قرآن مجید کو سنا کرنا ہے، مگر افسوس کہ جس قرآن مجید کو تلاوت کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آج وہ قرآن مجید ہمارے گھروں کے الماری کی خوبصورت اور زینت بن کر رہ گیا ہے. صرف قرآن مجید ہماری گھروں کے الماری کی خوبصورتی کے لیے بن گیا ہے. وہ کلام مجید اللہ کے نبی نے کہا قرآن باعث خیر و برکت ہے، لہذا قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی وجہ سے پریشانی اور مصیبتیں حل ہو جاتی ہیں. مگر کفار مکہ کے قرآن مجید کو سن کر ایمان قبول کرنے والے تک بن گئے، مگر قرآن مجید کی تلاوت کو میں کہتا ہوں آج وہ گھروں کی خوبصورتی کا زینت ہے، الماری پر رکھا گیا ہے. کسی گھر پر ہم جائیں یا نہ جائیں، وہ گھر کو جانے سے پہلے سب سے پہلے قرآن ہمارے گھروں کی الماری پر پہنچ جاتی ہے. قرآن مجید کی تلاوت ہم خود نہیں کرتے ہیں، قرآن مجید کی سمجھتے ہیں کہ برکت کے لیے قرآن رکھ دیا جائے. میں کہتا ہوں کہ قرآن باعث خیر